سورۃ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام فیہا اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے وہ رات یہاں تک کہ طلوع ہو فجر۔ لیلۃ القدر سورت کی پہلی آیت کے لفظ القدر کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ سورت القدر کو بعض مفسرین مکی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے مضمون سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 30 کلمات ہیں اور 115 حروف ہیں۔ قرآن مجید کا لیلۃ القدر میں نازل ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں لیلۃ القدر کی عظمت کا بہت زیادہ ہونا اور لیلۃ القدر کی عبادت کا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہونا اس سورت کا موضوع ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی اور فضیلت دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ قدر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی قدر و منزلت کے ہیں، اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے کہ قدر و منزلت والی رات۔ اس کے ایک معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے، اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے ایسی رات جس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ الحکم حکم والی رات بھی کہتے ہیں۔ اس کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں، اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے کہ ایسی رات جس میں اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو مفہوم کے اعتبار سے سبھی معنی درست ہیں اور سبھی مراد ہو سکتے ہیں۔ نام کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے اور احادیث سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح اور مسلم کی یہ حدیث ہے، 760 اس کا حوالہ ہے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ 5 طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ان کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ نزول قرآن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قدر کی رات میں قرآن کے نازل ہونے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات پورا قرآن ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں اتار دیا گیا جو آسمانی دنیا پر ہے، اور وہاں سے ضرورت اور حالات کے مطابق اترتا رہا، یہاں تک کہ 22 سال 9 ماہ اور 9 دن میں پورا ہو گیا، جسے عرف عام میں 23 سال کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مخلوق اس کی تہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 87 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ مختصر وقت میں بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ روح اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو روح کے لقب سے پکارا
اور فرمایا کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں تاکہ ان کاموں کو سر انجام دے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ فرشتے خود زمین پر نہیں اترتے بلکہ اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ سلامتی والی یہ رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی ایک اور خصوصیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رات سلام اور سلامتی والی ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مومن ایک رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں، یا پھر فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی دعا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اس لیے شب قدر میں کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آیات مبارکہ کی مختصر حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں۔ کوزے میں دریا بند ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ صورت ہے، تفصیل سے کسی اور موقع پہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ابھی ہمارا جو کورس چل رہا ہے حفظ کا، اس میں مختصر تفسیر اس کی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں رسولوں کو منتخب فرمایا، تمام جگہوں میں مکہ مکرمہ کو، اور تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو منتخب فرمایا۔ لیلۃ القدر کا صحیح مقام اور مرتبہ اور عظمت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ پھر لیلۃ القدر کی عبادت 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ تمام اہل ایمان کو خصوصی اہتمام کے ساتھ اس رات کی عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نسل انسانی کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیلۃ القدر میں سراسر سلامتی اور بھلائی ہے۔ اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ صحیح ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات کا قیام کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے مختصر سا پیپر دیتے ہیں۔ قدر کے معنی سبق کی روشنی میں بتائیے۔ لیلۃ القدر کی عظمت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیجیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ القدر آیت کی تفسیر بیان کیجیے۔ لیلۃ القدر کی خصوصیت سبق کی روشنی میں ذکر کیجیے۔ 1000 مہینوں کے کتنے سال مہینے بنتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر آیت کی تفسیر بیان کیجیے۔ رائٹ اور رونگ پہ علامت لگائیے۔ سورۃ القدر بلا اتفاق مکی ہے، رائٹ ہے یا رونگ؟ لیلۃ القدر کی عبادت سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رائٹ ہے یا رونگ ہے؟ لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی دعا کے متعلق سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رائٹ ہے؟ کس نے پوچھا تھا یا رونگ ہے؟ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری حشرے کی طاقرہ تمہیں تلاش کرنا چاہیے۔ 1000 مہینوں کی مدت 82 سال 3 ماہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میکال علیہ السلام کو روح کے لقب سے پکارا۔ لیلۃ القدر میں سلامتی اور بھلائی اور بھلائی ہے۔ مختصر سا پیپر ضرور دیا کریں، نالج ہونی چاہیے قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اتنی تو ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن کو نماز میں پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا تفسیر ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا شان نزول ہے، اس کا کیا سبب نزول ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کو اتنا تو آنا چاہیے کہ جتنی اس کو دین کی سمجھ ہو۔ دنیاوی جو معاملے ہیں اس میں وہ پوری طرح اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں جب محفل میں بیٹھوں تو مجھے ساری نالج ہو، سیاست کی بھی ہو اور ہر طرح کے ٹاپک کی ہو، تاکہ ایسا نہ لگے کہ یہ تو بالکل ہی کوئی ان پڑھ بیٹھا ہوا ہے۔ ہر موضوع پہ آپ بات کروا لیں، موسم پہ کروا لیں، گھنٹوں لگ جائیں گے۔ فلموں پہ نہ کروا لیں، نعوذ باللہ، ڈراموں پہ کروا لیں، ایکٹرز پہ کروا لیں، فیس بک پہ کروا لیں، انسٹاگرام کی بات کروا لیں، چلتے جائیں، جس مرضی موضوع پہ بات کروا لیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو خاموش، کیونکہ اس کو ہم نے وہ اہمیت ہی نہیں دی، نعوذ باللہ، ثانوی اہمیت بھی نہیں دی، دوسرے نمبر پہ بھی نہیں رکھا ہوا، اس کا تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی جب کوئی آپ بات ہو تو آپ کو اتنا تو عبور ہو نا
کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں؟ جیسے کہ میں نے کوسچنز کیے، آپ کو دعا آنی چاہیے تھی لیلۃ القدر کی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جو اس میں بتایا گیا کہ اس کا کتنا اجر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو 1000 مہینے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ یہ چند چیزیں آپ ضرور یاد کریں. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو اس کو دہرائیں، بتائیں، انہیں اس کی فضیلت بتائیں، اس کی قدر بتائیں، تاکہ انہیں اندازہ ہو. اور جیسا کہ ہم نے کہا نا، اس کے کتنے میننگز ہیں، اس کی قدر و منزلت ہم نہیں جان سکتے، اور اس کا کہتے ہیں نا قدر ہی نہیں کی، اس کا اندازہ ہی نہیں ہمیں. پھر یہ فیصلے کی بھی رات ہے، تو بہت سے اس کے میننگز ہیں. تو بچوں کو بتائیں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو اور وہ بھی آپ کے ساتھ لیلۃ القدر کی عبادت کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.